والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ ترجمہ تفسیر کے حوالے سے کافی عرصے بعد ہم اپنی ویڈیو کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ ویسے میری پلے لسٹ میں سورہ بقرہ کی آیت 137 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ اویلیبل ہے، وہاں سے آپ دے سکتے ہیں سورہ بقرہ والے فولڈر میں جا کے۔ ہم آگے سے کنٹینیو کرتے ہیں، سلسلہ بیچ میں ہی رک گیا تھا، تو آج سے ہم دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں لائیو یہ سلسلہ شروع کر دوں روزانہ، لیکن جب تک نہیں تو ہم اس کی ویڈیوز جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ سلسلہ ترجمہ تفسیر کے حوالے سے جو لاسٹ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی تھی وہ 137 تک پڑھی تھی، ٹھیک ہے؟ اس سے آگے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن، اور کیا ہی بہتر ہے، من اللہ، صبغۃً، اللہ کا رنگ، وَنَحْنُ، اور ہم تو لہو، اسی کے لیے، عابدون، ہم اسی ہی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس آیت کو اگر ہم تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کون سا ہے، مطلب ان کے اس میں اللہ کے رنگ کی بات نہیں ہو رہی، اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی عبادت سے، اللہ کی فرما برداری سے بہتر جو ہے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور ہم تو اسی کے ہی عبادت گزار ہیں، اسی کے لیے ہی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کل اتحاجوننا، کہہ دیجئے کیا تم حجت کرتے ہو فی اللہ، اللہ کے معاملے میں، یعنی کہ تم جو باتیں کرتے ہو اور تم جو حجتیں کرتے ہو، تم جو لڑائیاں کرتے ہو، اللہ کے معاملے میں کرتے ہو۔ وَهُوَ رَبُّنَا، اور وہی رب ہے ہمارا، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا۔ یعنی کہ تم کیسے کہ مطلب اللہ کے معاملے میں تم ہم سے بحث کرتے ہو، یعنی کہ تم اللہ کے معاملے میں ہم سے بحث کرو گے۔ بھائی تم اللہ کے معاملے میں کیا بحث کر سکتے ہو؟ وہ تو تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے ان کو کہ تم اللہ کے معاملے میں بحث کرتے ہو۔ اور آگے اللہ عز و جل فرما رہے ہیں وَلَنَا أَعْمَالَنَا، اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، أَعْمَالُكُمْ تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی کے لیے خالص ہیں، یعنی کہ ہماری تو ہر اطاعت گزاری جو ہے وہ اسی کے لیے ہی خالص ہے، اور ہم تو خالص ہیں ہی اسی کے بندے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں یہاں جو ایک بات لمحہ فکریہ ہے وہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، سب کے لیے، وہ کیا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں بتا کیا رہے ہیں، ہم سے چاہ کیا رہے ہیں۔ 136، 137، 138 یہ تینوں آیتیں کہاں ختم ہو رہی ہیں؟ 136 ختم ہو رہی ہے کہاں پہ؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے سامنے یعنی کہ تسلیم خم کرتے ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں، وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ اب ہم اس کو ساتھ ساتھ سمجھتے بھی جائیں گے، وہ تو ہم کر رہے ہیں، سر تسلیم خم تو ہم کر رہے ہیں۔ اگلی آیت کا اینڈ کہاں ختم ہو رہا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی ہی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ ہم اسی کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم اسی کی عبادت کریں۔ کیا مکمل طریقے سے ہم اللہ کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا ہماری جو زندگی کے معاملات ہیں وہ اللہ کی جو احکامات ہیں اس پہ گزر رہے ہیں؟ گربان میں جھانک کے دیکھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا کوئی معاملہ سوائے نماز کو نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یعنی کہ اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر دیا، ٹھیک ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف نماز کا حکم دیا ہے؟ بھائی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مکمل احکامات کی پیروی کرو، اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارو، یہ ہے
یہ ہے جو ہم وَنَحْنُ اور ہم تو لَهُ عابدون، ہم اسی کے لیے عبادت کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے۔ اب اگلی جب تیسرا جو لفظ آیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وَنَحْنُ اور ہم تو لَهُ مخلصون، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں، یعنی کہ ہم تو خالصتاً اسی کے لیے ہیں، اسی کے ہیں، اسی کے خاص بندے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اگر عبادت ہو ساتھ اس میں خلوص نہ ہو، نیت نہ ہو، تو پھر وہ عبادت تو نہیں، منافقت ہے۔ کوئی بھی کام جو کہ جس میں آپ اللہ کے لیے کر تو رہے ہیں لیکن اس میں آپ کا اخلاص شامل نہیں ہے، فور ایگزامپل جلدی کر رہے ہیں، فور ایگزامپل کسی کو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، فور ایگزامپل بے دلی سے کر رہے ہیں، اخلاص شامل نہیں ہے، تو اللہ کو تو نہیں چاہیے نا ہماری ایسی باتیں۔ اللہ تو فرماتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے عبادت کرتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں، اسی کی خالص۔ تو یہ اخلاص جو ہمارے اندر ہے، خلوص، نیت، وہ اس سے ہم بری الذمہ ہوئے ہیں۔ ایون یہاں تک کہ ہم لوگ تو عبادت خالص کی بات کریں، ہم تو کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کر لیتے ہیں اللہ کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ صَلَّى، جس نے نماز پڑھی یورائی دکھاوے کے لیے، فقط اشرکا، اس نے یقیناً شرک کیا۔ وَمَنْ صَامَ، جس نے روزہ رکھا یورائی دکھاوے کے لیے، فقط اشرکا، اس نے یقیناً شرک کیا۔ آخر میں آتا ہے کہ وَمَنْ تَصَدَّقَ، اور جس نے صدقہ خیرات کیا یورائی دکھاوے کے لیے، فقط اشرکا، اس نے یقیناً شرک کیا۔ تو ہماری کنسنٹریشن ہے کہاں؟ ہماری عبادتوں میں اخلاص نہیں ہے، دکھاوا آ گیا ہے۔ ہم دنیا کے اندر تو اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب قیامت والے دن کیا ہوگا؟ کوئی عالم آئے گا تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی تم نے علم حاصل کیا، لوگوں کے درمیان اپنی پاپولیرٹی لی کہ بھائی میں عالم ہوں، تمہیں پاپولیرٹی دے دی، ختم، تمہارا معاملہ ختم ہو گیا، جاؤ یہ جہنم ہے۔ اسی طرح اور دوسرے لوگ، تم نماز پڑھتے تھے 5 وقت کے، لیکن تمہاری نماز میں دکھاوا تھا، وہاں تمہیں عزت مل گئی، یہاں اب تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں، جاؤ۔ اسی طرح روزہ، اسی طرح زکوٰۃ، تم بہت بڑے سخی تھے لیکن تمہاری سخاوت لوگوں کی حد تک محدود تھی کہ لوگ تمہیں اچھا کہیں، جی بڑا سخی انسان ہے، اس لیے جاؤ اب جہنم میں۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آئی کہ یہ 3 الفاظ جو ہیں یہ لمحہ فکریاں ہیں، آپ کے لیے، میرے لیے لمحہ فکریاں ہیں، اور ہمیں ان 3 الفاظوں کو سمجھنا ہے۔ کیا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے لیے جھکتے ہیں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، یہ ہم کر رہے ہیں۔ دوسری بات آتی ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا، یہ بات جو ہے، کیا اپنے دماغوں سے، اپنے دل میں سوچیں، کیا واقعی ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ تیسری چیز اللہ نے پھر واضح بتا دی کہ بھائی وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص کرتے ہیں اپنا سب کچھ، یعنی کہ ہم ہیں خالص اس کے لیے۔ تو کیا ہماری عبادتوں میں اخلاص ہے؟ ہماری عبادتوں کے اندر کوئی، آپ جسے کہتے ہیں کہ خلوص ہے، کوئی نیت ہے ہماری عبادتوں میں؟ نہیں، دکھاوے کی عبادتیں کر رہے ہیں۔ ہر طرح کے کام میں ہم دکھاوا ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہمیں اس دنیا میں پاپولیرٹی ملے۔ اور بھائی ہمیں تو روح کی فکر کرنی ہے، نفس کی فکر نہیں کرنی۔ تو ترجمہ تفسیر کے حوالے سے آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 137 اور 138 کو پڑھا اور اس کے ترجمے اور تفسیر کو پڑھا۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔